ایک جیسے سب سے بڑے کھلاڑی میں قدیم اولمپک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اعجاز سپورٹس کلب کے ساتھ محمد توفیق حاضر خدمت ہے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں آپ کو سپورٹس کی تاریخ اور قدیم اولمپک کے بارے میں دلچسپ، اہم اور تاریخی معلومات دینے کے لیے۔ اعجاز الحق میرے شاگرد ہیں، پاکستان آرڈننس فیکٹریز میں بڑی خدمات ہیں ان کی کراٹے کی ترقی کے لیے۔ اعجاز الحق 9 سال تک پاکستان کراٹے کے 2 ایونٹس میں کمیتے اور کاتے میں قومی چیمپئن رہے ہیں۔ 8 برس تک اعجاز نے پاکستان کی عالمی سطح بطور ریفری نمائندگی کی ہے۔ ازبکستان میں آخری مرتبہ وہ بطور ریفری گئے تھے اور انہیں یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کراٹے فیڈریشن کے پاکستان کے واحد انٹرنیشنل جج۔ اس کے علاوہ وہ آج کل پاکستان کراٹے فیڈریشن کے نائب صدر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان کراٹے میں انہیں استادوں کا استاد کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ریفریز کی کوچنگ پاکستان میں وہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اعجاز کے ساتھ مل کر ہم یہ ایک معلوماتی اور بہت ہی دلچسپ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ اعجاز نہ صرف میرے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، بلکہ جب میں عالمی سطح پہ اس کی کارکردگی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کراٹے کا ایک بڑا معتبر اور مستند نام ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کو اولمپکس کے بارے میں اور کھیلوں کی ارتقاء کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کر سکیں۔ کھیلوں کے حوالے سے اپنا مختصر سا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا کسی کو ماننے کے لیے اسے جاننا ضروری ہے۔ تو میری ایک پوری زندگی گزری ہے کھیل کے میدان میں۔ میں قومی سطح پہ بیڈمنٹن کھیلا ہوں، اور میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز سے بطور ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن شعبہ تعلقات عامہ اور ڈائریکٹر سپورٹس کے طور پر ریٹائر ہوا۔ اپنے 40 سالہ سپورٹس کیریئر میں نے سپورٹس پر 16 کتابیں لکھی ہیں۔ 25 برس تک پاکستان ٹیلی ویژن پر 28 گیموں پر رواں تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا ہے، جس میں ورلڈ کپ فٹ بال، اولمپکس اور کرکٹ ورلڈ کپ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مختلف اخبارات میں اور رسائل میں 5000 سے زائد کالم کھیل اور کھلاڑی کے نام سے لکھے۔ میں 107 ممالک کی سیاحت کر چکا ہوں، اور 31 ممالک میں مجھے پاکستان کے مینیجر آبزرور کے طور پر قومی ٹیموں کے ساتھ نمائندگی کا اعزاز اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لے کر جانے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے انٹرنیشنل ایونٹس ہیں جو میں نے کور کیے ہیں، ان میں اٹلانٹا اولمپکس امریکہ، سیول اولمپکس کوریا، ایشین گیمز بیجنگ چین، کامن ویلتھ گیمز سڈنی آسٹریلیا، سیف گیمز کلکتہ بھارت۔ اس کے علاوہ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس پیرس، ومبلڈن ٹینس لندن، ورلڈ کپ فٹ بال دوحہ قطر جیسے بڑے ایونٹ شامل ہیں۔ اس حوالے سے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر جو میں نے پروگرام کیے ہیں ان میں تجزیے بھی تھے، اور ان میں تاریخ بھی تھی، اور ان میں کمنٹری بھی تھی۔ اور یہ منفرد ریکارڈ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سے لے کر کبڈی تک میں نے 28 گیموں پر کمنٹری کی ہے۔ اور آج سے 20-25 سال پہلے مجھے پاکستان ٹیلی ویژن پر اولمپک گیمز کی میراتھن ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس موقع پہ مجھے محسوس ہوا کہ میری معلومات ابھی ناقص ہیں، سطحی ہیں، عامیانہ ہیں۔ تو میں نے پھر اس اپنی جستجو کو آگے بڑھایا، اور میں خاص طور پر یونان کے شہر ایتھنز گیا، اور اس اولمپیا کے میدان میں گیا جہاں قدیم اولمپکس کا آغاز ہوا تھا۔ وہاں سے برطانیہ جا کر برٹش لائبریری میں
1.5 माह तक वो तमाम मवाद इकट्ठा किया और गुज़श्ता 20-22 साल के दौरान मेरी जुस्तजू तहकीक है। उसके बाद मैंने कदीम ओलंपिक्स, जदीद ओलंपिक्स और फुटबॉल की तारीख के हवाले से एक किताब लिखी है जो ये आपको नज़र आ रही है, ओलंपिक्स और फुटबॉल। और इसमें मैंने कोशिश की कि वो तमाम मालूमात जो हैं वो कंडेंस करके इख्तिसार के साथ फराहम की जाएं, जो खेलों के किसी भी तालिब इल्म के लिए और किसी भी खिलाड़ी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस वक्त जो दुनिया की 40 मकबूल तरीन खेलें हैं उनके बारे में मैंने एक किताब लिखी, जिसमें उन खेलों की इब्तदाई शक्ल और जिस तरह रफ्ता रफ्ता वो वहशियाना से एक मौज़ब खेल बनी और बरतानिया के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में उनके कवानीन वज़ा किए गए, उनके दिलचस्प रिकॉर्ड्स, उनके अजीम खिलाड़ी और उनकी जो अब तक की इर्तका है, उसके हवाले से एक किताब लिखी जिसका नाम है खेलों का इर्तकाई सफ़र। ये इसमें 40 खेलों को महफूज किया गया तारीख के साथ। तो एजाजुल हक के साथ मैंने ये महसूस किया कि हमें ये जो मालूमात हैं इनको कंडेंस शक्ल में आप तक पहुंचाना चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है एजाज स्पोर्ट्स क्लब के नाम से। इसके जरिए इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम ये सीरीज करेंगे। आज इस सिलसिले की पहली सीरीज खेलों के आगाज, उसकी तारीख और बिलखसूस कदीम ओलंपिक्स के हवाले से हो। जब इंसान ने अपनी फितरी हरकत और सकनात का आगाज किया, जैसे उसने किसी परिंदे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई तो दौड़ ईजाद हो गई, जैसे उसने किसी पत्थर को ठोकर लगाई तो फुटबॉल की ये इब्तदाई शक्ल थी, किसी का तात्तुक करते हुए लंबी या ऊंची छलांग लगाई तो ये हाई जंप और लॉन्ग जंप का आगाज था। तो इसी तरह ये इब्तदाई जो इंसान की हरकत, उनको ही हम खेलों का आगाज कह सकते। कदीम ओलंपिक्स ने इंसानी तहजीब बिलखसूस यूरोपी नफ्सियात और सकाफत पर बड़े गहरे असरात पड़ते हैं। आग बरसाते बेरहम सूरज तले लेट जुलाई या वाइल अगस्त में 3000 साल कबल यूनान में दुनिया के 7वें अजूबा कहलाने वाले ओलंपिया में एक मजहबी त्यौहार का इजरा हुआ, जिसने दुनिया को खेलों की एक लड़ी में बदला। कदीम ओलंपिक खेलों का आगाज आज से तकरीबन 3000 साल पहले कदीम यूनान के मुकाम पेलोपोनेसी से होता है, और ये 776 बीसी से 393 एडी तक ये खेल जारी रहे, यानी लगभग 10 सदियों तक बगैर किसी रुकावट के ये खेल जारी रहे। ओलंपिक खेल पिज़ा के मुकाम पर दरियाए एल्पियस के किनारे ओलंपिया के पहाड़ के दामन में खेली जाती है। ओलंपिया जो है वो यूनान का एक छोटा सा कस्बा था, और इस कस्बे में जो यूनानी मुख्तलिफ स्टेट्स थी, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है, वहां से खिलाड़ी आकर ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया करते हैं। कदीम ओलंपिक्स की अजमत और वकार का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, जो यूनानी थे वो एक ओलंपिक के से दूसरे ओलंपिक तक का जो वक्त होता था उसी को वक्त का मीजानिया बनाते थे और ओलंपियाड कहलाया जाता था ये। और कदीम ओलंपिक की दवालत का आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये मॉडर्न ओलंपिक से 10 मरतबा ज्यादा तवील और अमेरिका के कयाम से 4 मरतबा ज्यादा तवील अरसे तक जारी रहा। ओलंपिक को समझने के लिए यूनानी फलसफे को और तर्ज जिंदगी और तर्ज रियासत को समझना जरूरी है। ओलंपिक खेल दरअसल ये जो सिटी स्टेट्स थी, ये सियासी और इक्तिसादी लिहाज से तो अलग-अलग थी, आज़ाद थी, मगर ये मुख्तलिफ खुदाओं की जो पूजा करती थी वो एक जैसे ही। तो ये खेल एक इत्तेहाद में लेकर आते थे, और खेलों के मुतालिक यूं भी कहा जाता है कि खेल बनी नौ इंसान की एक मुश्तरका मीरास है, और उनमें अमन लाने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए सबसे मौसर है। मगर ओलंपिक खेलों के बारे में आपको 2-3 इब्तदाई मालूम। सबसे पहले तो ये
کہ ان کھیلوں میں کھلاڑی برہنہ حالت میں حصہ لیا۔ صرف مرد حضرات حصہ لیا کرتے تھے، خواتین کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد تیسرا اہم نکتہ اس میں یہ تھا کہ اس میں ایمیچور کھلاڑی حصہ لیے کرتے تھے، یعنی جیتنے کی صورت میں انہیں کوئی نقد انعام نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ انعام کے طور پر جو ان کا خدا اور خداؤں کا دیوتا تھا زیوس، اس کے مندر کے پچھواڑے سے حاصل کردہ زیتون کی پھولوں اور جھاڑیوں سے بنا ہوا تاج جو ہے بطور انعام پہنایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ جب یہ کھیل منعقد ہوا کرتے تھے تو پورے یونانی ریاستوں میں ڈھنڈورچی یہ نکارہ بجایا کرتے تھے کہ اب مقدس جنگ بندی ہو گئی، تاکہ تمام جو کھلاڑی مختلف جگہوں سے اولمپیا کے میدان تک آنا چاہتے ہیں، تماشائی آنا چاہتے ہیں، ان کو ایک محفوظ راستہ دیا جا سکے تاکہ وہ آ کر اولمپیا کے میدان میں اپنے خدا زیوس کے حضور اپنے جسموں کی بہترین نمائش کر سکیں اور اس کے ذریعے ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اولمپک تو ظاہر ہے کھیلوں کا سب سے پہلا استعارہ بنا دنیا میں قدیم اولمپکس، مگر اسی عہد میں 3 اور بڑے کھیل جو اولمپک کی طرز پر ہی کھیلے جاتے ہیں۔ ان کا تعارف بھی میں مختصراً آپ سے کرا دوں۔ اس میں پائتھن گیمز کا آغاز 582 BC میں ہوتا۔ ان کا دیوتا تھا اپالو، جو کہ روشنی اور دلیل کا خدا مانا جاتا ہے، اس کے اعزاز میں یہ تقریب میں منعقد ہوتے۔ دوسرے بڑے گیم ایستھامین گیمز تھے۔ اسی طرح ایستھمانین گیمز کا آغاز بھی 582 BC میں ہوا، اور یہ پوسیڈیون جو ان کا خدا تھا، جو سمندر اور گھوڑوں کا خدا تھا، اس کے اعزاز میں یہ کھیلیں ہوتی تھیں۔ اور تیسری اہم ترین گیمیں جو تھیں وہ نیومین گیمز تھیں۔ یہ 573 BC میں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ زیوس جو بادشاہوں کا بادشاہ اور دیوتاؤں کا دیوتا تھا، اس کے اعزاز میں منعقد ہوتے ہیں۔ ان چاروں کھیلوں کو یا ان چاروں سپورٹس فیسٹیول کو بگ فور یا کراؤن سرکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پین ہیلینک گیمز اصل میں تھی، اور یہ یونان کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کا بہت اہم استعارہ سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی کھلاڑی ان چاروں بڑے فیسٹیولز میں اعزاز حاصل کرتا تھا یا انہیں جیتتا تھا تو پھر اس کو پیریوڈ نائکس کے اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ ان اولمپک کھیلوں میں سب سے جو ماسٹر پیس چیز تھی وہ 13 میٹر بلند سونے اور ایوری سے تعمیر شدہ زیوس کا مجسمہ تھا، جسے اس عہد کے سب سے بڑے مجسمہ ساز فیڈیس نے جیول آف اولمپیا کے نام سے تعمیر کیا۔ اولمپکس ایک دنیا کا سب سے بڑا استعارہ ہے اسپورٹس کا، قدیم اولمپکس۔ اب اس کے آغاز کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں، اور دلچسپ ایک روایت یہ ہے کہ یونانی عقیدے کے مطابق اولمپک کے آغاز کا سہرا ان کے دیو مالائی ہیرو ہیراکلس کے سر پہ سجتا ہے، جو زیوس کا بیٹا تھا اور جو اولمپک کی اولین دوڑ اپنے بھائیوں کی قرابت میں جیتا اور اسے فتح کی دیوی نائکے نے ہار پہنایا۔ ایک اور روایت اس حوالے سے یہ ہے کہ زیوس نے دنیا کے اقتدار کے لیے کرونس سے لڑائی لڑی اور اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اولمپک کھیلوں کا آغاز کیا۔ ان کھیلوں کے حوالے سے اس کی جو ترتیب ہوا کرتی تھی وہ یہ کہ یہ اولمپیا کے مقام پر الٹس کو ایک جگہ ہے، اس کو مقدس قرار دے کر اس کی حد بندی کر دی جاتی تھی۔ مقدس مقامات میں زیوس کی عبادت گاہ، مقدس مجسمے، جمنیزیمز، پلیسٹرا، اسٹیڈیمز، ہیپوڈروم شامل ہوتے ہیں۔ اولمپیا کے مقدس علاقوں میں صرف مذہبی فروخت اور کھیلوں کے منتظمین کو ہی قیام پذیر ہونے کی اجازت ہوتی ہے، تاہم مقابلوں کے دوران تماشائی اور تاجروں کو بھی
यहाँ आने की इजाजत मिलती, जिनकी तादाद 40,000 से जायद होगी। इन खेलों में खिलाड़ी बरना हालत में हिस्सा लेते। खवातीन, गैर मुल्कियों और गुलामों को खेलों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। शादीशुदा खवातीन खास तौर पर उन पर ममानत थी इन खेलों को देखने की। खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर हीरा के नाम से, जो ज़्यूस की बीवी और बहन थी, हेरेरियन गेम्स के नाम से इलादा से गेम्स मुनक्किद होती थी और ओलंपिया के फातिहीन को ज़्यूस देवता के मंदिर से हासिल करदा जंगली जैतून के पत्तों से बना हुआ ताज पहनाया जाता था और फातिहीन को अपना मुजस्मा ज़्यूस की मुकद्दस ज़ियारतगाह में नस्ब करने का एजाज़ भी दिया जाता। कदीम ओलंपिक्स सिर्फ समर ओलंपिक्स थे, बाद में फिर विंटर ओलंपिक्स और यूथ ओलंपिक्स और जो स्पेशल एथलीट्स के लिए ओलंपिक्स होती हैं वो शामिल हैं, मगर इनका ओरिजिनल ओलंपिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। कदीम ओलंपिक्स के बारे में कहा जाता है कि यूनान की तहजीब ने दुनिया को जो 3 अजीम तरीन तोहफे दिए थे, उनमें सुकरात, सिकंदर आजम, जमहूरियत और ओलंपिक खेल शामिल। कदीम ओलंपिक्स में सिर्फ इनफरादी खेल हुआ करते थे, टीम गेम्स शामिल नहीं और न ही कोई वाटर स्पोर्ट्स कदीम ओलंपिक्स में शामिल थे। ओलंपिक्स का आगाज ज़्यूस के मंदिर पर जानवरों की कुर्बानी से होता। मुकाबले 5 रोज पर मुश्तमिल होते थे और वो महीना जिसमें पूरा चांद निकलता है, उसकी 11वीं से 15वीं तारीख तक रवायती तौर पर ये ओलंपिक्स मुनक्किद होते हैं और ये मिट्टी से बने हुए स्टेडियम और हिप्पोड्रोम में खेले जाते। खेलों के इख्तिताम पर फातिहीन के एजाज में पुरतकल्लफ दावत और ज़्यूस की खुशनुदी के लिए मुकाबले और इबादतें होती। तीसरे दिन की बड़ी अहमियत है। तीसरे दिन खेलें नहीं हुआ करती थी, बल्कि तीसरे दिन 100 बड़े बैलों की ज़्यूस की कुर्बानगाह पर कुर्बानी दी जाती थी और ये 100 बैल जो थे, इनका गोश्त तो ज़ायरीन और शायकीन में तकसीम कर दिया जाता था, मगर उनकी खाल और हड्डियां वहीं जला दी जाती। ज़्यूस की ज़ियारतगाह पर कुर्बानगाह की राख एक मौके पर 7 मीटर से ज्यादा बुलंद मीनार में तब्दील होती। मौसीकी, गायकी, शायरी और पेंटिंग इन मुकाबलों में, ओलंपिक मुकाबलों में शामिल नहीं थी, मगर डेल्फी के खेलों में ये चीजें भी शामिल होती। यूनानी माशरा बहुत महज़्ज़ब माशरा था। उसके हर शहर में जिम्नेजियम और प्लेस्ट्रा मौजूद होते थे, जहां नौजवान जिस्मानी तरबियत, मौसीकी, रियाजी, ग्रामर और मुताले की तालीम हासिल करते थे। इनके तालीमी निज़ाम की जौहरी रूह जिस्म और दिमाग में तवाज़ुन रखने में पोशीदा थी। अरस्तू ने मौसीकारों को भी एथलीट्स के नाम से पुकारा, जिसके मैनी इनाम के लिए मुकाबला करने वाले। असल में हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, ये बुनियादी तस्वर था यूनानी मुफक्करों का और यूनानी मुफक्करों में हमेशा ये दिलचस्प बहस जारी रही कि जिस्मानी ताकत बरतर है या दिमागी सहाना। सबसे जो वायलेंट स्पोर्ट्स थे उनमें कुश्ती, बॉक्सिंग और फ्री फॉर ऑल पैंक्रियाथॉन नामी कुश्ती नुमायां। कुश्ती अगर जिस्मानी ताकत, दाव पेच और महारत का इम्तिजाज थी, तो बॉक्सिंग सबसे जारहाना बल्कि वहशियाना खेल, जिसमें राउंड नहीं होता था, हरीफ के ढेर हो जाने पर ही मुकाबला इख्तिताम पजीर होता। और बॉक्सर्स जो है नाज़रीन, ग्लव्स की जगह चमड़े के टुकड़े अपने पर बांधा करते थे, जिन्हें मजीद मोहलक बनाने के लिए उन पर लोहे और लेड का खौल भी चढ़ाया जाता था। सिर्फ काटने और आंख पर हमला करने की ममानियत थी, वरना इट वॉज फ्री फॉर ऑल। ओलंपिक का सबसे बावकार खेल अगर कहा जाए तो वो घोड़ों के रथों की दौड़, जो कि बादशाहों और उमरा का पसंदीदा तरीन खेल था, जिसमें बाज़ औक़ात बादशाह खुद ये रथ दौड़ाते या फिर उनके
غلام جو ہیں وہ سدھارے ہوئے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں۔ قدیم اولمپکس کو بڑا مذہبی تقدس کا درجہ حاصل ہے، اور آپ یوں سمجھیں جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں، جس طرح کرسچنز ویٹیکن کی عزت کرتے ہیں، پاپائے روم کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح یونانی معاشرے میں اولمپیا کے کھیلوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ اسے ایک نہایت مقدس مقام حاصل ہے، اور ظاہر ہے جب اتنے بڑے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرتے تھے کھلاڑی، تو وہ صفائی اور جسمانی طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ جسمانی طہارت کو عملاً خدائی تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ برہنہ ایتھلیٹ مقابلوں کی تیاری کے دوران جسمانی طہارت اور پاکیزگی اور جلد کی حفاظت کے لیے زیتون کا تیل مل کر اس پر نرم ریت کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ یہ انہیں دھوپ کی تمازت سے اور استاد کی چھڑی کی شدت سے بچاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خدا کے سامنے اپنے بہترین جسم کو پیش کرنے کی سعادت بھی عطا کرتا تھا۔ ورزش کے بعد اسٹرگل نامی آلے سے پسینہ، تیل اور ریت کو پانی اور سپنج کی مدد سے صاف کر دیا جاتا تھا اور گرم پانی سے غسل کیا جاتا تھا، جس کے لیے خصوصی طور پر اولمپیا میں تالاب بنائے گئے۔ جو اولمپک کھیل قدیم تھے ان کا آغاز ایک دوڑ سے ہوا تھا۔ 192.28 میٹرز کی یہ دوڑ تھی۔ 13 جو ابتدائی اولمپکس تھے وہ صرف اسی ایک دوڑ پر مشتمل، اور پہلی اولمپک کھیل جیتنے کا اعزاز ایلس کے باورچی کوریبس کو حاصل ہے۔ یہ جو ابتدائی 13 اولمپک دوڑیں تھیں وہ محض ایک ریس، جس کو اسٹیٹ اور اسٹیٹ سے پھر اسٹیڈیم نے جنم لیا، اور 13 اولمپکس کے بعد 100 سال بعد یہ اولمپیا میں 18 ایونٹ شامل ہیں، اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ نارتھ افریقہ، اسپین اور بلیک سی کے علاقوں سے بھی زائرین اور تماشائی اس کو دیکھنے آیا تھا۔ قدیم اولمپکس کے 5 روزہ مقابلوں کے لیے نہایت عرق ریزی سے اور جزیاتی لحاظ سے اس کا پروگرام سٹرکچر کیا گیا، اور اس کے لیے بہت باریک بینی سے 5 دن کے ایونٹس، ان کے وقت اور ترتیب کو ایک بڑے ہی ریجیمنٹڈ انداز سے تیار کیا جاتا ہے۔ قدیم اولمپکس میں سب سے پہلے کھلاڑیوں سے حلف لیا جاتا تھا۔ وہ منتظمین کو مطمئن کرتے تھے کہ وہ خالص ہیلینک خون سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اخلاقی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، اور یہ حلف بھی اٹھانا پڑتا تھا کہ کم از کم وہ 10 ماہ تک ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا نام، ولدیت اور قومیت کا اندراج کیا جاتا تھا، اور مزید 30 روز تک امپائرز کی زیر نگرانی وہ ٹریننگ حاصل کرتے۔ قدیم اولمپک میں اندازاً 14 سے 24 کھیل شامل ہوتے تھے، اور 300 کے لگ بھگ کھلاڑی اس کے فائنلز میں حصہ لیتے تھے، اور جبکہ آج کل ناظرین 210 ممالک ماڈرن اولمپکس میں 210 ممالک کے 12,000 کے قریب کھلاڑی اور ایتھلیٹ 400 کے قریب ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدیم کھیل آج کے کھیل سے کس قدر مختلف ہے۔ قدیم اولمپکس کو کیونکہ ایک مذہبی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس لیے منتظمین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ ہر طرح کی کرپشن سے، بے ایمانی سے اور فاؤل سے پاک ہو، کیونکہ یہ مذہبی عبادت کا درجہ رہا۔ اس کے باوجود انسان کی سرشت میں کیونکہ بے ایمانی کا بیج بھی ہے، سو حلف اٹھانے کے باوجود کئی کھلاڑی فاؤل سے یا غیر اخلاقی طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے، اور جب وہ اس عمل کے دوران پکڑے جاتے تو ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جاتے تھے، اور اس جرمانے کی رقم سے زیوس کے مجسمے بنائے جاتے تھے جنہیں زینس پکارا جاتا،
اور انہیں اسٹیڈیم جانے والے دروازوں راستوں پر نصب کیا جاتا اور ان بے ایمان کھلاڑیوں کے نام جلی حروف میں ان کی بیس پر کندہ کیے جاتے تھے تاکہ انہیں شرمندگی اور ندامت کا احساس ہو اور دوسرے کھلاڑیوں کے لیے یہ سامان عبرت بنے اور اس طرح حوصلہ شکنی ہو بے ایمانی کی اور انفیئر مینز۔ قدیم اولمپک گیمز کا ارتقائی سفر بھی بہت دلچسپ۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے جو پہلے 13 ایڈیشنز ہوئے قدیم اولمپکس کے، وہ محض ایک دوڑ پر جس کا دورانیہ 192.28 میٹرز تھا اس پر مشتمل تھا، اور پہلی جو اولمپک گیمز تھی وہ ایلس کے ایک پیشے کے اعتبار سے باورچی تھے کوری بس، انہوں نے جیتا۔ اس لیے پہلی اولمپک کو منسوب کیا جاتا ہے کوری بس اولمپکس۔ 14ویں اولمپک گیمز میں ڈبل سٹیٹ یعنی 400 میٹر کی دوڑ شامل کی گئی۔ 15ویں اولمپک میں 2400 میٹر کی طویل دوڑ شامل کی گئی۔ 18ویں اولمپک گیمز میں چھلانگ، دوڑ، ڈسکس، جیولن اور کشتی کے امتزاج پینتھلون کو شامل کیا گیا۔ 33rd اولمپک گیم میں باکسنگ اور کشتی پر مشتمل پینتھراتھون اور گھوڑوں کی دوڑ کو شامل کیا گیا۔ 37 قدیم اولمپکس میں لڑکوں کے لیے دوڑ اور کشتی شامل ہوئی۔ 38 اولمپکس میں لڑکوں کے لیے پینتھلون، 44 اولمپکس میں لڑکوں کے لیے باکسنگ، 65 اولمپک میں جنگی ہتھیاروں سے مسلح فوجیوں کے لیے ہوپلائٹ ریس، 17ویں قدیم اولمپکس میں خچروں کی رتھ دوڑ، جبکہ 71 اولمپکس میں مارس کے ہمراہ گھوڑا دوڑ متعارف کروائی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ میراتھن کی طویل دوڑ قدیم اولمپکس میں کبھی شامل ہی نہیں تھی، اور اسے جدید اولمپک کے بانی پیری ڈی کو برٹن نے 1896 کے پہلے جدید اولمپکس میں متعارف کروایا۔ جو قدیم اولمپکس تھے ان میں نوعمر لڑکوں کے لیے علیحدہ مقابلے ہوتے تھے جس کے 6 ایونٹ شامل، جبکہ مردوں کے لیے باقی مقابلے ہوا کرتے تھے۔ کل 14 سے 24 مقابلے ہوتے تھے جو غیر مقبول ہوتے تھے، 5 یا 6 وہ نکال لیے جاتے تھے اور دیگر مقابلے اس میں شامل کر لیے جاتے تھے۔ 1000 سال سے زائد تک جاری رہنے والے قدیم اولمپکس میں یقینی طور پر بہت بڑے لیجنڈ، بہت بڑے عظیم دیو مالائی کھلاڑی جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ جس طرح آج کل کی ماڈرن کھیلوں میں ہم کرکٹ میں کہتے ہیں کہ گیری سوبرز، ڈان بریڈمن بہت بڑے کھلاڑی ہیں، فٹ بال میں لیونل میسی اور رونالڈینو اور کرسٹینو رونالڈو بہت بڑے بڑے کھلاڑی ہیں۔ پہلے میراڈونا کا نام لیا جاتا ہے۔ جو یونانی شاعر ہیں اور جو مغربی مصنفین ہیں وہ ہزاروں ایسے بڑے کھلاڑیوں کا پتہ دیتے ہیں جنہوں نے قدیم اولمپکس میں اپنا سکہ جمایا اور انسانی برتری اور ہیومن ایکسیلنس کے نت نئے ریکارڈ جو ہیں وہ بنائے۔ مگر تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو عظیم ترین قدیم اولمپئن کہلائے جا سکتے ہیں۔ ان میں اگر مختصر تعارف کرایا جائے تو مشہور پہلوان مائلو آف کروٹن 26 سال کے اپنے کیریئر میں وہ کئی دفعہ قدیم اولمپک چیمپئن بنے۔ انہیں جسمانی طاقت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے متعلق یہ بڑی دلچسپ بات مشہور ہے کہ وہ بہت پیٹو بھی تھے۔ کئی بکرے اور دمبے وہ ایک وقت میں سالم کھا جایا کرتے۔ دوسرے جو ممتاز ترین قدیم اولمپئن تھے وہ دوڑاک تھے، لیونائڈس آف روڈس انہیں کہا جاتا ہے، جو 4 مرتبہ اولمپک چیمپئن بنے اور ان کے ہم وطن ان کی عظمت کو خدا کی عظمت سے تعبیر کیا کرتے۔ تیسرا بڑا نام میلانو گوماس آف کیریا، وجیح جسم اور منفرد دفاعی ٹیکنیک جس سے وہ مخالفین کو چکمہ دے کر تھکا کر ہلکان کر دیتے تھے اور پھر زیر کر دیا تھا۔ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں نے جو قدیم اولمپک کی ہسٹری پڑھی ہے اس میں پولائٹس آف کیریا یہ سب سے بڑے کھلاڑی میں قدیم اولمپک کا کہوں گا، کیونکہ قدیم اولمپک
کے ارتقاء کے 800 سال کے بعد انہوں نے ایک ایسا منفرد ریکارڈ قائم کیا جس کی گرد کو آج بھی کوئی کھلاڑی نہیں پہنچ سکا، کہ انہوں نے اولمپک کی مختصر ترین اور طویل ترین دوڑ جو ہے ایک ہی اولمپکس میں، یہ وہ اعزاز ہے جو آج تک کسی بھی کھلاڑی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق مختصر اور طویل ترین دوڑ یعنی 100 میٹر کی دوڑ اور پھر میراتھن دوڑ، اس کی ٹریننگ، اس کی خوراک، اس کی ٹیکنیک یکسر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، مگر پولائٹس آف کیریا واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے طویل ترین اور مختصر ترین دوڑ جو ہے وہ قدیم اولمپک میں جیتی۔ ویسے 1996 کی اولانٹا اولمپک میں امریکہ کے مائیکل جانسن نے 200 میٹر اور 400 میٹر کی دوڑ بھی جیتی تھی، مگر یہ کیونکہ شارٹ ڈسٹنس کی ریس ہے اس لیے اس کا مقابلہ پولائٹس کی عظیم دوڑ سے نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ان کھیلوں کو ایک مقدس حیثیت حاصل تھی، سو انعام میں نقد رقم یا کوئی دنیاوی منفعت کی چیز تو نہیں دی جاتی تھی، محض مقدس زیتون کا تاج پہنایا جاتا تھا، مگر یہ فاتحین جب واپس اپنی سٹی سٹیٹس میں جاتے تھے تو ان کا بڑا زبردست استقبال ہوتا تھا۔ انہیں جلوس کی صورت میں اور ڈھول تاشوں کے ساتھ بعض اوقات شہر کے قلعہ کی دیوار توڑ کر اس کے راستے شہر کے چوک میں لایا جاتا تھا۔ انہیں تا حیات پینشن دی جاتی تھی، ان پر تمام قسم کی ٹیکس کی ادائیگی معاف تھی، انہیں سرکاری ملازمت پیش کی جاتی تھی، ہر تقریب میں انہیں بہترین نشست آفر کی جاتی، تا حیات وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارا کرتے۔ ہر چند کے قدیم اولمپیا کو امن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اولمپک ٹروس ہو جایا کرتا تھا جب اولمپک کھیلیں ہوا کرتی تھی، ہتھیار لے جانے پر پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود چند ایکسیپشنز ہیں۔ مثلا 364 BC میں ایلینز کا رومن جنرل سولو نے بھی حملہ کیا کیونکہ اس کو روپے پیسے دولت کی ضرورت تھی اور اس کا خیال تھا کہ اولمپیا کو لوٹ کر وہ یہ دولت حاصل کر سکتا ہے۔ تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کھیل جو امن سے منسوب ہیں، جس وقت اس کے گمنیزیم کے اندر پینٹھلون کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس کی چھت پر جنرل سولو اور جو منتظمین تھی ان کی فوجوں کے درمیان بہت جان لیوا مقابلہ بھی جاری تھا۔ اولمپکس میں آہستہ آہستہ کرپشن اور بے ایمانی بھی در کرتی آئی اور فیئر اور فاؤل طریقے سے جیتنے کی جو علامات ہیں وہ بھی ابھرنے لگے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ایک بڑا دلچسپ کردار ہے، ایک رومی بادشاہ تھا نیرو کے نام سے۔ ان موصوف نے ایک جانب ان کھیلوں کی رونق کو بڑھایا، جیسے فلموں میں ایک مسخرے کا کردار آج کل ہوتا ہے، انہوں نے اولمپک میں وہی کردار ادا کیا۔ وہ بہت شوقین تھا رتھوں کی دوڑ جیتنے اور وہ امپائرز کو برائب کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رتھوں کی دوڑ جیتنے کی تیاری کی خاطر اولمپک کو 2 سال آگے بڑھا دیا۔ ایک مرتبہ وہ خود رتھوں کی دوڑ میں شامل ہوا، رتھ سے گر پڑا مگر امپائرز نے اسے فاتح قرار دیا۔ پھر اسے یہ شوق بھی تھا کہ گائیکی اور موسیقی کو بھی اولمپکس میں شامل کیا۔ اس کے جبر کے تحت موسیقی اور گائیکی کو شامل کیا گیا، حالانکہ اس کی آواز بڑی بے ہنگم اور بھدی تھی، مگر امپائرز نے اس کو بھی گائیکی کا فاتح قرار دیا۔ وہ جو بڑا مشہور شعر ہے کہ ہمارے عہد میں شاعر کے نرخ کیوں نہ پڑے، کہ امیر شہر کو لاحق ہوئی سخن فہم۔ تو پھر امپائرز نے اس کے دباؤ میں آ کر اس کا فاتح بھی قرار دے دیا۔ جو چاروں بڑے کھیل تھے جو اس زمانے کے سرکٹ گراؤنڈ کہلاتے تھے، ان کو ایک ہی سال منعقد کر کے وہ چاروں گیمیں جیتے۔ تو 67 AD میں اس نے ان چاروں کھیلوں کو ایک ہی سال میں منعقد کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا، اور ان کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ امپائرز کو رشوت دے کر 6 مقابلوں کے یہ فاتح بنے۔ تو یہ تمام وہ کرپشن تھی جس کے باعث یہ کھیل آہستہ آہستہ اپنی اہمیت ہوتے چلے گئے
اور پھر کیونکہ اوریجنلی جو فلسفہ تھا قدیم اولمپکس کا وہ ایمیچور کھیلوں کا، وہ مال جیتنا یا دولت بنانا نہیں تھا، بلکہ اپنے خدا زیوس کی خوشنودی حاصل کرنے کا تھا۔ وہ بھی مقصد آہستہ آہستہ پیچھے جاتا گیا اور پروفیشنل انکم آتا گیا، مال و دولت آتا گیا۔ 146 BC میں یونان پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔ رومی بادشاہ جو تھے وہ زیادہ تر عیسائیت کی جانب راغب تھے، اور انہوں نے 323 AD میں روم کا سرکاری مذہب عیسائیت قرار دے دیا۔ اب عیسائیت خدائے واحد پر یقین رکھتی تھی، وہ مورتیوں بتوں کی پوجا کو شرک جانتے تھے، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہ ہیروڈس اول نے 393 AD میں اولمپک گیمز کے خاتمے کا اعلان کیا، اور 2 سال بعد زیوس کا مجسمہ بھی ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جو دیگر 3 کھیلیں تھیں جو وہ بھی اختتام پذیر ہوئیں، اور اس کے بعد اولمپیا کو جو شہر تھا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہونے لگا۔ سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی آگ وہاں پھیل گئی جس نے اس شہر کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر اس پر بیرونی حملہ آور جو ہیں وہ مسلط ہوئے، جنہوں نے وہاں خوب لوٹ مار کی اور اس کے قیمتی نوادرات چرا لیے۔ پھر رہی سہی کسر زلزلے نے پوری کر دی، اس کی بہت سی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ سیلاب آیا اور ریت کا ایک پہاڑ تھا جس نے اس اولمپیا شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دی۔ اور پھر وہاں کی جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ زیوس کا وہ مجسمہ تھا جسے جیول آف اولمپیا یا دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا تھا، اور جسے اس عہد کے سب سے نامور مجسمہ ساز فیڈیچیس نے 433 میں مکمل کیا۔ یہ سونے اور ہاتھی دانت سے بنا تھا، وہ بھی وہاں سے لوٹ کر غائب کر دیا۔ اس طرح قدیم اولمپیا اور اولمپک کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور وہ جو قرآن شریف کا قول ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، صرف تیرے پروردگار کا چہرہ باقی ہے۔ اور پھر 1500 سال تک قدیم اولمپیا دنیا کی نظر سے اوجھل گئی۔ یہ تھی قدیم اولمپکس کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ محمد توفیق اور اعجاز الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔